معاملات بہت ہی گمبھیر ہیں، اور خاص طور پہ سٹارٹ لیں گے ہم آزاد کشمیر سے۔ آزاد کشمیر کا معاملہ، اور اب مقبوضہ کشمیر کی لیڈرشپ جو ہے وہ بھی تشویش کا اظہار کر رہی ہے۔ میر وائز عمر فاروق آئے ہیں اور انہوں نے اس تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ہم ساری عمر پاکستان کی طرف دیکھتے رہے اور پاکستان سے ہمیں امیدیں وابستہ، اور مقبوضہ وادی میں ہونے والے ظلم کے خلاف جو بھارت کرتا تھا اس پہ آواز پاکستان سے آتی تھی، اور ہماری امیدیں تھیں پاکستان اور پاکستان آزاد کشمیر کہ وہاں پہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ خوش و خرم آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن جو کچھ اس وقت آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے وہ قابل افسوس ہے، اور اس سے ہمیں گہرا دکھ ہوا ہے۔ تو میں جو بار بار کہتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ بہت سادہ نہیں بلکہ انتہائی حساس ہے، اور ہم یہ چھوٹے سے ایک انا ہے، ضد ہے، انا ہے، ہٹ درمی ہے، اس کی وجہ سے ہم اپنے 79 سالہ 79 ایئرز 80 سالہ جو پالیسی ہے کشمیر پالیسی، اس کو ہم ذبح کر رہے ہیں، اور ہم اپنی شہرک کاٹ رہے ہیں۔ اور کشمیر جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور یہ اس کو شہرک ایوے نہیں کہتے، کیونکہ شہرک ہوتی ہے وہ جہاں سے آپ کو زندگی ملتی ہے، اور اگر شہرک کٹ جائے تو زندگی ختم۔ خواہ آپ اندر سے جتنے ہی مضبوط ہوں، آپ کا دل بڑا مضبوط ہے، آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس اسلحہ ہے، آپ کے پاس جوہری طاقت ہے، لیکن اگر آپ کی شہرک کٹ گئی تو اس کے بعد فارغ، آپ پورے کا پورا وجود جو ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے۔ تو پاکستان کو شہرک کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ہمارے سارے دریا جو ہیں وہ ادھر سے آتے ہیں، اور پانیوں پہ ہمارا کنٹرول تب ہوگا کیونکہ پچھلے دنوں DGISPR سے جب پوچھا گیا کہ سندھ طاس معاہدہ جو ہے معطل ہے، بھارت ہمارا پانی بند کر رہا ہے، دریا چناب کا پانی معطل کر چکا ہے، اور ہماری زمینیں جو ہیں وہ بنجر ہو رہی ہیں، تو DGISPR نے کہا تھا کہ یہ ایک ہی جھٹکے میں سب ختم ہو جائے گا جب ہم کشمیر حاصل کر لیں گے، اور کشمیر حاصل کر لیں گے سارے دریاؤں کا کنٹرول ہمارے پاس آ جائے گا، سارا پانی ہمارے پاس آ جائے گا، اور لائف لائن ہماری ہو جائے گی، اس لیے اس کو شہرک کہتے ہیں۔ لیکن ہمارے جو اس وقت موجودہ حکمران ہیں عسکری اور سیاسی، انہوں نے اس شہرک پہ حملہ کر دیا اور خود ہی اس کو زخمی کر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں۔ تو بہرحال صورتحال یہ ہے کہ 9 جون پہلا دن تھا، کشمیر کے عوام نے نکلنا تھا، اور کشمیر کے عوام نے 9 جون کی کال پہ لبیک کہا۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی، عوامی ایکشن کمیٹی ہے، وہ بنی ہوئی ہے۔ 9 تاریخ کو کل انہوں نے سٹارٹ کیا تھا، آج سارا دن بھی قافلے جو ہیں وہ مظفر آباد کی طرف رواں دواں رہیں، اور مختلف پوائنٹس ہیں جہاں پہ وہ جمع ہو رہے ہیں، اور سب سے بڑا کٹ جو ہے وہ راولا کوٹ میں ہو رہا ہے، اور وہاں پہ لوگوں کا جوش و جذبہ ہے وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کشمیری عوام کس طریقے سے بھرپور طریقے سے نکلے ہوئے ہیں۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ جو مائیں ہیں وہ اپنے بیٹوں کو رخصت کر رہی ہیں، اور ایک دعائیں دے کر رخصت کر رہی ہیں کہ جائیں آپ جا کے اپنے حقوق کے لیے اپنی حقوق کی لڑائی لڑیں۔ اور بہت ہی اچھا ہوتا کہ یہ سب کچھ نہ کرنا پڑتا، اور جمہوری حقوق حاصل کرنے کے لیے، سیاسی آزادیاں حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے پرتشدد واقعات نہ ہوتے۔ لیکن چونکہ موجودہ فوجی اور سیاسی حکمران جو ہیں وہ بہت ہی اس معاملے میں فارغ ہیں، ان کی عقل جو ہے وہ گھاس چرنے گئی ہوئی ہے، اور وہ ایک بغض، انتقام اور حسد میں مارے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے شوکت نواز میر کو سنوائیے گا جی، وہ کیا کہتے ہیں۔ چاہیے ایسے میڈیا کو تو پھیلانا تھا ایسے میڈیا کے اوپر کہ یہاں پہ ریاست کے اندر قتل کیے جا رہے لوگ، اور ہمارا پاکستانی میڈیا جھوٹی خبریں چلا رہا ہے۔ سر جس طرح سے آپ کا سارا کچھ ہو رہا ہے، جس طرح سے انتظامیہ بھی ساتھ میں ہے، تو کیا اگلا لائے عمل ہوگا؟ لوگ بہت چارج ہے، غصے میں ہیں لوگ، ہم نے دیکھے، کیا میسج دیں گے؟ عوام کسی بھی صورت اپنے بنیادی حقوق سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ یہ کشمیری باجرت، باضمیر، باغیرت لوگ ہیں۔ اگر کسی کو پاکستان یا پنجاب میں جو وہ کام کر کے آئے ہیں وہ موصوف یہاں پہ انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ کتنے لوگ جو ہیں ہمارا ایک جو کنفرم ہو گیا، ہمارا ایک نوجوان تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ کئی لوگ ہمارے زخمی ہیں، 8-9 تو یہاں پہ ہمارے پاس پہنچے زخمی حالت میں۔ سر کیا پیغام کیا دیں گے لوگوں کو جو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور کیا ہماری پوری یہ قوم کو یہ پیغام ہے کہ ہم نے یہ لڑائی بتاتے رہتے ہیں، اور یہ مختلف اوقات کی فوٹیج ہے، اور مختلف اوقات میں بولتے رہتے ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے لیڈ کیا تھا، اب بھی لیڈ کر رہے ہیں، لیکن اس وقت
اس بار انہوں نے اس دفعہ جو ہے ان کے لیے مشکلات یہ ہیں کہ پوری کی پوری ایکشن کمیٹی کو انہوں نے کر دیا ہے دہشت گرد قرار دے دیا ہے، اور اب حکومت مذاکرات بھی کرنا چاہتی ہے، ملاقات بھی کرنا چاہتی ہے، بات چیت بھی کرنا چاہتی ہے، لیکن اس وقت ڈیڈ لاک ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو دکھائیں گے جی جو حالات و واقعات ہیں، اس سے اگلی فوٹیج دکھائیے گا جی تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے۔ نیکسٹ دکھائیے گا جی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مختلف علاقوں کے ہیں، اور مختلف علاقوں سے یہ عوام جو ہیں آج سارا دن پہنچتے رہے۔ اگلی اس سے اندر باندھن کرفیو ہے، اج اتھا بھی کرفیو ہے، اج اتھا بھی کرفیو ہے، اج اس آزاد اتنے اندر بھی اگر کرفیو ہے تو پھر جواب ضرور دیو کہ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر نے اندر کہڑا فرق باقی بچی گیا۔ اج اتھا بھی جیلا بری انسان نال، اج مقبوضہ کشمیر نے اندر جیلا بری کشمیریاں نال، اور آج یہ بھی جیلا، آج یہ بد قربانی جیل، آج وہ پونچھنی جیل، آج وہ مظفر آباد جیل، آج یہ بھی کشمیریاں نال اگر بری گئی ہے تو پھر جواب دیو تسا کہڑے خیر کھاؤ، تسا کس نے خیر کھاؤ، اور تسا کس نے ماں پر اس خطے نے اندر ایک احرام مچانا چاہنے ہو، اس نے ضرور جواب لے سا۔ اور یہ جڑا پاکستان نہ میڈیا ہے، اے اسلام آباد نے اندر بیٹھے ہوئے سوٹ ٹائی لائی گئے، اے بے غیرت جڑے اینکر بیٹھے ہوئے، اے کتنے کتنے بکواس کر اسا کسا کی نہیں ماریا۔ لوگوں پاکستان میں حکمران آئے، گارنٹر بنتے، ذمہ دار بنے، اور انہاں ہے کہ تسا کی پورے حقوق دیتے جا سن، اور اسا واپس آئے ہاں، اسا تنقید برداشت کی تھی، اسا لاشاں اٹھائیاں، لوگ اسا کیا ہے ڈر گئے ہو، لوگ آیا پیچھے ہٹے ہو، اسا کیا ہے ریاست ساری ہے، اس ریاست کی اسا کیا لے کے چلنا ہے، پھر روکی گڑا سارے سیدھے حاضر ہیں، اسا آج بھی پورا من جاساں، آج بھی پورا من جاساں لوگوں سارے۔ تو یہ سوچ جو ہے یہ ہو گئی ہے کہ مقبوضہ وادی میں بھی لوگ جیلوں میں ہیں، وہاں پہ بھی فوج کشی ہو رہی ہے، وہاں پہ بھی آپریشن ہو رہے ہیں، وہاں پہ بھی گرفتار ہو رہے ہیں، وہاں پہ بھی مقدمات ہو رہے ہیں، اور وہی کچھ آپ آزاد کشمیر میں کر رہے ہیں۔ یہ سوچ عوام کی اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہے، اور اسی سوچ سے ہم آپ کو وارن کر رہے تھے، خبردار کر رہے تھے کہ یہ حرکتیں نہ کریں۔ ابھی بھی وقت ہے کہ کشمیریوں کے حقوق ہیں، جائز حقوق ہیں، سیاسی حقوق ہیں، ان کو آپ تسلیم کریں، کیونکہ 1970-71 میں یہی حقوق، اس سے بھی کم حقوق جو ہے وہ ہمارے مشرقی پاکستان کے دوست، ہمارے بنگالی بھائی جو ہیں وہ مانگ رہے تھے، اور ان کو بھی نہیں دیا جا رہا تھا، اور انہوں نے بھی وہ بھی عوام میں اتنے ہی پاپولر تھے، اور وہ اپنے جائز حقوق مانگ رہے تھے، لیکن ہم نے جائز حقوق نہیں دیے، بلکہ ان کو پوری کا پورا ملک دے دیا اور پاکستان دو لخت کروا لیا۔ یہ سوچ جو ہے یہ فسطائی سوچ ہے، یحییٰ خانی سوچ جو ہے وہ آج بھی اسی طریقے سے دوبارہ سے آ چکی ہے، اور اس یحییٰ خانی سوچ کو ہم سب نے مل کر اس کو شکست دینی ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ 25 کروڑ عوام کا ہے، کسی فرد واحد کا نہیں، کسی یحییٰ خانی سوچ کا نہیں، کسی یزیدیت اور شمریت کا نہیں ہے۔ اور کیونکہ یہ اس لیے یہ ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ آپ نے سارے مسئلے کا حل جو ہے وہ گولی سمجھ لیا ہے۔ اس سے ذرا اگلی فوٹیج دکھائیے گا جی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے لوگ آج سارا دن آتے رہے، ملی نغمے تھے اور آ رہے تھے، اور ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سارے کے سارے پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ انشاءاللہ یہ رہیں گے۔ یہ فسطائی حکمران جو ہیں، یہ فسطائی حکمرانی کی سزا جو ہے وہ کم از کم پاکستان کو نہیں ملے گی، یہ فسطائی حکمرانوں کو ملے گی۔ یہ سارا دن یہ نظارے جو ہیں وہ آج ہوتے رہے۔ اس سے اگلی فوٹیج دکھائیے گا جی۔ دوستو حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھیں گے، جیسے بھی بڑھیں گے حکمت عملی کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اور دوست ساتھی اطلاع میں نظر رکھ کے بڑھیں گے، اور اگر کسی جگہ پہ ہم پہ حملہ ہوا تو کوئی بھی پھر واپس نہیں جانا چاہیے اپنی ٹانگوں پہ، اور جو اعلان بھی ہوگا جو بھی آپ نے فالو کرنا ہے، یہاں اسٹیج سے جو اعلان ہوگا آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، اور ہم انہیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ وطن ایسا نہیں، پھر تالی پورے گراؤنڈ سے یہ وطن، 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 اس کی حفاظت، اس کی حفاظت، اس کی خاطر، اس کی خاطر، جان سے تالی بجے اس کی خاطر،
बलात्कार इस टाइम इनके साथ मिलकर हम पर जुल्म कर रहा है, हाँ वो डीसी है, एसपी है, एसी है, हाँ वो बाकी कोई है, हाँ वो समाजी सियासतदान है, इनको मैं कहना चाहता हूँ सारे पुत्र रखने पुत्र। और ये बात याद रखें, एक एक गाँव में एक एक मोहल्ले में इनका मुकाबला करेंगे, एक एक गाँव मोहल्ले में इनका। तो ये सूरत हाल है जनाब, इस वक्त चार्ज है सारे का सारा क्राउड। उससे पहले रात के ज़रा मनाज़र दिखाइएगा जी, कुछ देर पहले के ये है रात के मनाज़र हैं। ये रावला कोर्ट है। ये देखिएगा, तो ये सूरत हाल है अब से कुछ देर पहले की, क्योंकि 12:06 हुए हैं पाकिस्तान में इस वक्त, और ये 1 घंटे पहले की ये सूरत हाल है। और अभी भी वहाँ पे लोग जमा हो रहे हैं, क्योंकि इन सब ने आना है आगे मुजफ्फराबाद आना है, और मुजफ्फराबाद आके इन्होंने मरकज़ी धरना देना है, और वहाँ पे आके फिर अपने मुतालबात जो हैं वो रखेंगे। अब एक और आपको खबर देते चलें जी, क्योंकि जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर डेडलॉक है। जहलम वैली से भी सारा दिन ये काफ़िले आते रहे, फुटेज आप देखते रहेंगे। लेकिन मैं आपको ये देखें, तूफान से टकराकर जीलूंगा रास्ता हटता तो ये सारा दिन के मनाज़र हैं, ये जोश व जज्बा है, ये आप देख रहे हैं। बच्चे बूढ़े सब निकले हुए हैं, और इस तरफ इसलिए निकले हैं कि अगर तशद्दुद ना किया जाता, इन पे गोलियाँ न चलाई जाती, और इनके मुतालबात अच्छे तरीके से मान लिए जाते, बातचीत करते, तो इतना ये क्राउड चार्ज ना होता। ये देख लीजिएगा, रुकावटें दूर की जा रही हैं। रेत के टीले दरमियान में सड़कों पे लगाए हुए थे, वो उन्होंने ख़त्म किए हैं, और लोग निकले हैं। इसे अवामी ताकत कहते हैं। ये लोग जो हैं अपनी मदद आपके तहत सारा दिन खोलते रहे रास्ते, और आगे बढ़ते रहे। अब मैं आपको एक और दिखाता हूँ जी, वो है बलूचिस्तान से मुताल्लिक, क्योंकि बलूचिस्तान में भी ऐसे ही हालात हैं, और बलूचिस्तान में भी चूँकि बलोचियों को, बलोच ख़वातीन को, और वहाँ पे उनको रखा हुआ है, उनके भी आपको अगर उनकी फुटेज मौजूद है तो वो ज़रूर दिखाइएगा। बलूचिस्तान आपको फरहान मैंने आपको भेजी थी, तो फरहान की हमारे पास वीडियो है, वो आपको दिखाएंगे कि वो भी यहाँ पे बलूचिस्तान में वो भी कर रहे हैं जी, स्ट्राइक कर रहे हैं। और फरहान की फुटेज ये वाली है जी, इसको ज़रा दिखाइएगा, क्योंकि वहाँ से वो बलोच अवाम जो है वो भी निकलें। ख़वातीन का एहतजाज है, वो भी जाग रहा है, और महरंग बलोच और ख़वातीन को किया हुआ गिरफ्तार। ये देखिए जी, ये फरहान थाना सिटी फरहान है, बलूचिस्तान है, ये आप देख रहे हैं। एक रियासत दो दस्तूर, नामंजूर। अब ज़रा आपको एक सुनवाते हैं अलीमा खान साहिबा का,
स्टेटमेंट इसी के बारे में कि कश्मीर के बारे में उन्होंने आज गुफ्तगू की है, ज़रा सुनाइएगा जी। बुरा लगा। मैंने कहा लगता है कि इनको तारीख नहीं, मैंने कहा उनको कि आपको लगता है पंजाब की तारीख इससे नहीं पता, नेक्स्ट सुनवाइएगा जी। आपको पता जी चाहता हूँ कि सही एरियाज में लगे, लोगों का सोशल वेलफेयर बहुत जरूरी है, उनकी फलाह के लिए लगे। तो ये इमरान खान खुशी से खर्चना चाहते हैं, तो आप जाकर आजकल बजट के ऊपर इनको इतनी मुसीबत पड़ जाती है वफाक को, बल्कि सोहेल अफरीदी कह रहे थे उनका जो राइट है वो पैसे भी नहीं दे रहे, जो इनका हक बनता है सूबे का वो भी नहीं दे रहे। तो हमने कहा कि आप पहले इमरान खान के साथ जाकर डिस्कस, आप कहें तो सही, इनको प्रेशर डालें, सीधी सी बात है प्रेशर डालें। हम तो तब से कह रहे हैं प्रेशर डालो, अगर आपको मौका मिलता है इनको उसको प्रेशर को इनके ऊपर क्यों ना इस्तेमाल करें। ये कौन से कोई नेक लोग हैं, ये चोर डाकू बैठे हुए हैं, इनके साथ उसी तरह डील करो जो जबान इनको समझ आती है। तो इसलिए सोहेल अफरीदी ने कहा कि हम अपने मुतालबा लेकर जब इनका जॉइंट सेशन होगा हम उधर आ जाएंगे, तो इंशाल्लाह वो आएंगे, दुनिया देखेगी। अगर ये मुतालबा नहीं माना गया मुलाकात का तो बजट फिर पेश करेंगे नहीं करेंगे? मुझे नहीं पता, मुझे तो ये पता है कि पहले यहाँ आए तो सही ना इस्लामाबाद में, वो वफाक से अपना हक भी मांगने आएंगे, इमरान खान का भी के भी हकूक मांगने आएंगे। तो ये मुझे बताएं बजट जरूरी है हुकूमत के लिए, या एक इमरान खान का वजन इतना हो गया है कि इमरान खान से मुलाकात नहीं करवानी है, वो ये कुर्बान कर देंगे बजट को इमरान खान से ना एक मुलाकात ना करवाने का। आप बताएं ये कितना डरे हुए इमरान खान से, इनको कहें ना डरें, इमरान खान की मुलाकातें करवाने दें। इनका खौफ ही जाहिर हो रहा है, 8 महीने से बंद कर दिया है, खौफ ज़्यादा तो ऊपर वाले बैठे हुए हैं ये जो मुल्क चला रहे हैं, तो डरे हमें भी जेल में डाल दें। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ये जो क्या कह रहे हैं हम डरपोक हैं, नहीं, ये पाकिस्तानी कौम मजबूत है, जो जेल से निकल के आते हैं हक के लिए खड़े होते हैं, वो डरपोक नहीं होते। शुरू में हमने देखा, आप भी इस बात की गवाह हैं कि जब खान साहब जेल गए तो बड़ी तादाद में मुगला आते थे, जेल के बाहर भी बड़ी एक्टिविटी होती थी, लेकिन अब आपका भी केस चला, यहाँ पे भी हम देखते हैं कि सीनियर मुगला नहीं आते, इसकी क्या वजह है? नहीं, हमने किसी को कहा भी नहीं गया है, हम अपना केस माशाल्लाह सीनियर वकला हम वो पूरे मुतमईन है, अपने लॉयर से फैसल मलिक सब पूरे मुतमईन है, तो हमें किसी की तो नहीं। हाँ, इमरान खान के केसेस लगाने हैं, सुप्रीम कोर्ट में लगवाने हैं, हाई कोर्ट में लगवाने हैं, वहाँ सीनियर ये जो बाकी पीटीआई के वकला है उधर जरूर जाएं।